السلام علیکم، میرا نام حذیفہ ہے اور آج میں آپ لوگوں کو اسلامائزیشن آف ضیاء الحق ایرا میں جو ضیاء الحق نے اسلامائزیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے تھے ان کے بارے میں کچھ اہم باتیں بیان کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ضیاء الحق کون تھا۔ ضیاء الحق 12 اگست 1924 کو جلندھر میں پیدا ہوا۔ جلندھر بیسیکلی ایک انڈیا کا شہر ہے جو پارٹیشن کے بعد انڈیا کے حصے میں چلا گیا۔ ضیاء الحق حکومت میں گورنمنٹ کو اوور تھرون کرنے کے بعد آیا۔ اس نے ملک پہ مارشل لا لگایا اور بھٹو کو اپنی حکومت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ ضیاء الحق نے 1978 سے لے کر 1988 تک پاکستان پر حکومت کی اور بہت سے اقدامات اٹھائے جن میں سرفہرست چند ایک ہیں۔ اسپریڈنگ آف اسلام۔ ضیاء الحق نے اسلام کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے بہت سے اقدامات کیے۔ ضیاء کی خواہش تھی کہ پاکستان کے تمام لوگ قرآن کی تعلیم حاصل کریں۔ نہ صرف وہ قرآن کی تعلیمات حاصل کریں بلکہ وہ شریعت اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، اور اس سلسلے کو اور تقویت کو حاصل کرنے کے لیے ضیاء نے پاکستان کے لاء کو شریعت اور اسلامک لاء کے مطابق بنایا، یہاں تک کہ اس نے اسلام کو پروموٹ کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشن کو بھی چینج کر دیا۔ ریزنز۔ ضیاء الحق نے اسلام کو پروموٹ کرنے کے لیے جو اقدامات اٹھائے ان کے پیچھے چند اہم ریزنز میں آپ کو بیان کرنے والا ہوں۔ اس کی خواہش تھی یا وہ چاہتا تھا کہ وہ اسلام کو اور اسلام کی ٹیچنگ کو پریزرو کر لے، یعنی محفوظ کر کے رکھ لے، تاکہ آنے والی نسل کو اپنے آباء و اجداد سے سبق سیکھیں اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ دوسری اہم اقدامات اور وجہ یہ تھی کہ پاکستان کو دوسرے ملکوں کے لیے ایک رول ماڈل بنانا چاہتا تھا، تاکہ دیگر ممالک پاکستان سے سبق حاصل کر کے اسلام کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنے طور پر بہت زیادہ اقدامات اٹھائے۔ پنشمنٹ فار بلاسفیمی۔ ضیاء نے اپنے دور میں اسلام کو پروموٹ کرنے کے اقدامات اٹھائے تھے۔ ان میں سے سب سے پہلے ہے توہین رسالت کے خلاف سزا دینا، جو یہ ہے کہ پنشمنٹ آف بلاسفیمی۔ ضیاء سے پہلے جو بھی حکومت آئی انہوں نے اس ایشو پر بہت زیادہ زور نہیں دیا، اور اگر کوئی توہین رسالت کرتا تو اس کو عمر قید کی سزا دی جاتی، جو کہ کافی نہیں تھی، اور نہ ہی مسلمانوں کے جذبات کم ہونے تھے۔ ضیاء نے اس لاء کو چینج کیا اور یہ بات شور کی کہ وہ اس بندے کو پھانسی دی جائے تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے، اور جو کوئی بھی توہین رسالت کرے گا اس کا انجام موت ہوگی۔ شرعی کورٹ اینڈ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس۔ ضیاء نے 1978 میں شریعت اپیلیٹ بینچز بنائی۔ ان کا کام یہ تھا کہ یہ تمام کیسز کو اسلام یعنی قرآن و سنت کے مطابق ڈیل کریں، تاکہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی درخواست کا فیصلہ اسلام کے مطابق کیا جائے تو یہ کورٹ اس بات کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے یا اس بات کا ثبوت دیتے تھی کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کریں گی۔ زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس۔ ضیاء الحق نے 20 جون 1980 کو زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس ایشوڈ کیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ملک کے اندر زکوٰۃ اکٹھی کی جائے، جو کہ زکوٰۃ غریبوں، بیواؤں اور یتیموں میں تقسیم کی جائے اور ایک خوشحال ویلفیئر معاشرہ قائم کیا جائے۔ ضیاء الحق نے یہ اماؤنٹ تقریباً 2.5% آف سٹیزن بینک اکاؤنٹ تھی، اور اگر ہمارے بینک کے اندر 3000 سے اوپر کا بیلنس ہوتا تو ضیاء یا بینک اس کے اندر سے خود بخود زکوٰۃ کاٹ لیتا، اور عشر وہ ہوتا ہے جب ہماری فصلیں پیدا ہوتی ہیں تو جو زمین پر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں وہ بیسیکلی عشر کہلاتی ہے۔ عشر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک نہری زمین پر ہوتی ہے اور ایک بیرانی زمین پر ہوتی ہے۔ نہری زمین پر ہم زیادہ پیسے دیتے ہیں جبکہ بیرانی زمین پر کم پیسے دیتے ہیں۔ رمضان آرڈیننس۔ ضیاء الحق کے دور میں سب سے پہلے رمضان آرڈیننس پاس کیا گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو رمضان کی اہمیت سے آگاہ کیا جائے اور تمام کھانے پینے کی اشیاء، اسموکنگ کو منع کیا گیا پبلک پلیسز میں، اور اگر کوئی شخص ان اقدامات کے خلاف جاتا تو اس کو سزا دی جاتی۔ نیو پالیسیز فار وومین۔
ضیاء کے دور میں عورتوں کے لیے بہت سے اقدامات دیے گئے۔ عورتوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ تمام ہجوم والی جگہ پر پردہ کریں، چاہے وہ اسکول ہوں، چاہے وہ کالجز ہوں، چاہے وہ ٹیلی ویژن ہوں۔ حتیٰ کہ ضیاء کے دور میں جتنے بھی ڈرامے بنے، عورتیں وہاں پر پردہ کر کے اور سر پر دوپٹہ کر کے آتی تھیں۔ ساتھ ہی ساتھ عورتوں کو کھیلوں کے اندر سختی سے منع کیا گیا کہ وہ کوئی بھی قسم کے کھیل میں حصہ نہیں لیں گی، جبکہ ضیاء کے دور میں عورتوں کو یہ بھی حقوق حاصل ہوا کہ 4 عورتیں ایک بندے کے خلاف گواہی دے سکتی ہیں، کاز آف ایڈلٹری۔ ادر پولیسز، ضیاء نے اسلام کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت سارے اور بھی اقدامات اٹھائے۔ ضیاء الحق نے اس بات کو انشور کیا کہ تمام گورنمنٹ، سرکاری اور نجی اسکولوں میں ظہر کی نماز پڑھائی جائے۔ ساتھ ہی ساتھ ضیاء نے تمام قیدیوں کے لیے بھی اسلامی تعلیم حاصل کرنے کو ضروری قرار دیا۔ ضیاء الحق نے جتنی بھی نان اسلامک بکس تھیں لائبریری کے اندر، وہ اس نے تمام ہٹا دی اور بکس کے اندر زیادہ سے زیادہ اسلامک میٹیریل کو پروموٹ کیا۔ امید ہے آپ کو میری پریزنٹیشن پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔